السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں اکثر و بیشتر زبانوں پر آتا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان اپنے اپنے انداز سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مناتے ہیں، اور کچھ اسے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیا سوالات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ کیا واقعی 12 ربیع الاول ہی وہ دن ہے؟ اور کیا اسلام میں اس دن کو بطور عید منانے کی کوئی بنیاد ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو ہر چیز کو منانے کے لیے ہمیں کوئی شارع سے دلیل چاہیے ہوتی ہے، یا قرآن سے یا حدیث سے۔ تو آئیے آپ سب کو ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں بطور دلائل ملیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ بیان ابتدا سے انتہا تک ضرور سنیں، چاہے آپ ان میں سے ہیں برسوں سے میلاد مناتے ہیں، یا ان میں سے ہیں جو اسے بدعت سمجھ کر نہیں مناتے۔ یہ گفتگو نہ مناظرے کے لیے ہے اور نہ کسی کی دل آزاری کے لیے، یہ صرف اور صرف قرآن و حدیث اور معتبر تاریخ کی روشنی میں ایک علمی وضاحت ہے۔ لہٰذا آپ آخر تک سنیں اور پھر خود انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا کیا ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل معیار کیا ہے؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب صرف جلوس نکالنا، چراغاں کرنا اور نعرے لگانا یہی ہے؟ نہیں محترم بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہذا اصل محبت یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں، بدعات سے بچیں اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھال لیں۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ کیا عید میلاد النبی تیسری عید ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان جاہلی تہواروں کے بدلے میں 2 بہترین دن عطا کیے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں۔ اسلام میں تیسری عید کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں۔ پھر ایک اور سوال، 12 ربیع الاول ولادت ہے یا وفات؟ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے متعلق بہت اختلاف ہے، مگر بعض نے کہا ہے کہ 8 ربیع الاول، بعض نے 9 کہا ہے اور بعض نے 12 کہا ہے، لیکن تقریباً تمام بر مورخین نے اس بات پر متفق ہے، اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے۔ اس ویڈیو سے پہلے ہم نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان تھا عید میلاد کی تاریخ و ارتقاء اور مجوزین کے دلائل۔ اس کے اندر ہم نے تاریخ سے تمام دلائل دیے، احادیث سے تمام دلائل دیے، قرآن کریم سے تمام دلائل دیے، اور یہ ویڈیو اس کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی بھائی اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو فری میں فی سبیل اللہ وہ کتاب دیں گے۔ اسی ہی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک، کتاب کا لنک مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 12 ربیع الاول تاریخ وفات ہے تو یہ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں، یہ نہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ کسی صحابی نے منایا، نہ تبع تابعین ائمہ اربع، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تاریخ سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس جشن کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ 4 صدی ہجری میں مصر کے فاطمی شیعہ حکمرانوں نے میلاد کی رسم ایجاد کی تھی۔ مصر کے فاطمی شیعہ حکمرانوں نے نہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے کی، اور نہ ہی کسی سلف صالحین نے کی، بلکہ 4 صدی کے مصر کے فاطمی شیعہ حکمرانوں نے میلاد کی یہ رسم ایجاد کی۔ اور وہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں میلاد مناتے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی عید میلاد مناتے تھے۔
اس بات کو ہم نے تفصیل سے اپنی کتاب کے اندر باحوالہ درج کیا ہے، آپ وہاں سے تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ہر بات تحقیق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر یہ عراق میں مظفر الدین کوکبری کے زمانے میں بڑے پیمانے پر ہوا، حتیٰ کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بندے نے 30 لاکھ دینار ایک دن میں خرچ کیے عید میلاد منانے پر، اور وہ بہت ہی عیاش بادشاہ تھا۔ تاریخ دانوں نے اس کے متعلق بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور میں نے اپنی کتاب کے اندر باحوالہ وہ درج کی ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ بر صغیر میں یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منائی جانے لگی؟ بر صغیر میں صدیوں تک یہ دن 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ 1984 میں لاہور کے انجمن نعمانیہ نے اس کا نام بدل کر عید میلاد رکھ دیا۔ اور کیوں رکھا یہ ہم نے اپنی کتاب میں باحوالہ درج کی ہوئی ہے۔ میلاد کے حق میں دلائل اور ان کے جوابات اب ہم دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے، ان کے کیا سوالات ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، ہم ان کے دلائل کے جوابات بھی اسی ویڈیو میں آپ کو دیں گے، مختصر دیں گے۔ جو مفصل ہیں وہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر درج کیے ہوئے ہیں، آپ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت، ہم سے بھی سب سے زیادہ محبت، آج کی دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرنے والے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ اگر یہ محبت کا تقاضا ہوتا تو سب سے پہلے صدیق اکبر یہ میلاد مناتے۔ اگر یہ محبت کا ہی تقاضا ہوتا تو سب سے پہلے عمر فاروق یہ میلاد مناتے۔ اگر یہ محبت کا تقاضا ہوتا تو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ میلاد مناتے، مگر انہوں نے نہیں منایا۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کے دور کے مسلمان اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یا اس دور کے صحابہ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارا تو ایمان ہی اس لیول کا نہیں ہے تو محبت اس لیول کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بات یاد رکھیں، محبت کا ثبوت اتباع سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں۔ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بدعت کو فروغ نہ دیا جائے، سنت کو فروغ دیا جائے، بدعت کو دبایا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ یادگار ہے۔ جواب یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ یاد تھی، مگر انہوں نے کوئی رسم نہ بنائی۔ اصل یادگار قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، اصل یادگار قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ فحش گوئی کو پھیلانا، فضول خرچی کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ثابت ہوا کہ فضول خرچی کرنے والے محبت رسول نہیں بلکہ شیطان کے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں۔ پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس میں خیر ہے۔ میرے بھائیوں، جواب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں نہیں ہے، جو دین کا حصہ نہیں تھی اور اس نے پیدا کی، وہ مردود ہے۔ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی بدعت چاہے اچھی لگے، دین میں وہ مردود ہی ہے، چاہے ہم اس کو جتنا مرضی کہیں کہ ہم اس میں قرآن خوانی کرتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، مگر جو بدعت ہے وہ مردود کی مردود ہی رہے گی۔ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل محبت کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی دل و جان سے بھر کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، نماز قائم کریں، سنت زندہ کریں، بدعت سے بچیں
اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، عید میلاد نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور نہ تابعین رحمہ اللہ تعالی کی زندگیوں میں ہے، نہ کسی امام اربعہ میں سے کسی نے یہ عید میلاد منائی تک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی جو معتبر فقہی کتب ہیں اس میں عید میلاد النبی کا نام تک موجود نہیں ہے۔ اصل محبت یہ نہیں کہ ہم جلوس نکال لیں اور چراغاں نکال لیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں۔ آئیں آج یہ عزم کریں، ہم اپنے گھروں کو سنت سے روشن کریں گے، اپنے دلوں کو قرآن سے آباد کریں گے اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے، اور یہی اصل محبت کا تقاضا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔